अफीमी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे? नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा जोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये लाल कोई पालिश जुट्टी भी नहीं करके देंदा, तू जन्नत देंदा पे हड्डी सस्ती गंजा का पा देखो की आटे का की है, लक्कर का की है, तो जन्नत एडी सस्ती। मौली साहब जदों जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत दा। तुझे क्या मालूम है जन्नत कितनी कीमती है? जा बिलाल से पूछ के आज इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने 2 बरस तक इस अल्लाह के कुरान की वजह से दुर्रे खाए, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अल्लामा इब्न तैमिया को कोड़े पड़े, सईद इब्न मुसय्यब को ज़िबा कर दिया गया, और हर तहरीक में हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी देकर जन्नत को हासिल किया है। तू 1 रुपए में जन्नत बेच रहा। अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है। वो इस पे कादिर था कि विलादत पैदाइश का दिन कोई और होता, कोई और महीना करता, और वफात का कोई और दिन, कोई और तारीख होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस बेनियाज की बेनियाजी तो देखो कि पैदाइश का दिन भी वही, और महीना वही, और वफात का भी वही। अमूमन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पैदा हो उसी दिन मरे आदमी, बड़ा मुश्किल होता है। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को और वफात शरीफ भी 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह पाक जानता था मुसलमान तमाशा बनाएंगे, जश्न बनाएंगे, जुलूस निकाला करेंगे, इसलिए फरमाया अगर नबी की आमद की खुशी मनाएंगे तो वफात का गम सामने आ जाएगा। अगर वफात का गम उनको निढाल करेगा, उनको तबाह करेगा, तो आमद की खुशी सामने आ जाएगी। किन किन हालात में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला आपको पेट में ही, अम्मा के पेट में ही छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाओ उस गरीब और उस यतीम की जिंदगी का क्या कहना जो पैदा होने से पहले लावारिस हो गया हो। शिकमे वादा में है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेवगी की जिंदगी बसर कर रही है। हजरत की दादी ने हजरत के दादा से एक दिन भी इशारा करके बुलाया और बिठाया। हजरत की दादी एक दिन हजरत के दादा को कहने लगी, तुझे पता भी है मैं तो बड़ी परेशान हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं।
حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارا سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمرا بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر
اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے. آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی. نہ ایسا نبی آنا نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو. ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں. عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں. پر نگبا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر وانے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں. پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوالی کہو گے. فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا